حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سادگی، دل بدلنے والا منظر۔ ماں نے کہا، بچوں، آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ اور دلکش قصہ سنانے جا رہی ہوں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سادگی اور ان کے عدل و انصاف کی ہے۔ حنظلہ اور ذکرہ بستر پر لیٹے تھے اور ماں کے گرد سمیٹ گئے۔ حنظلہ نے کہا، امی کون سی کہانی؟ ذکرہ، ہاں امی، ہمیں بھی سنائیے۔ ماں نے کہا، یہ قصہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، اور ان کی سادگی کی مثال پوری دنیا میں دی جاتی ہے۔ ایک دن فارس کے شہنشاہ نے ایک قاصد بھیجا تھا کہ وہ اس شخص کے حالات معلوم کرے جس کے رعب سے بڑے بڑے بادشاہ بھی ڈرتے تھے۔ قاصد مدینہ پہنچا اور لوگوں سے پوچھا، آپ کا بادشاہ کہاں ہے؟ ذکرہ نے کہا، امی، کیا مدینے کے لوگ بھی بادشاہ کو نہیں جانتے تھے؟ ماں نے کہا، نہیں بیٹا، مدینے کے لوگ کہتے تھے ہمارے ہاں بادشاہ نہیں ہوتے بلکہ امیر المومنین ہوتے ہیں۔ قاصد نے پوچھا، تو پھر آپ کے امیر المومنین کہاں ہے؟ لوگوں نے ایک شخص کو اشارہ کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا۔ وہ شخص قاصد کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس لے گیا۔ جب قاصد وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ زمین پر سو رہے ہیں اور ان کے پسینے سے زمین تر ہے اور ان کے سرہانے ایک عصا رکھا ہوا ہے۔ نہ کوئی محافظ داشتہ تھا، نہ کوئی شان و شوکت۔ یہ دیکھ کر قاصد حیران رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا، یہ وہی شخص ہے جس سے دنیا ڈرتی ہے۔ قاصد نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے خوف و خطر زمین پر سو رہے ہیں، جیسے انہیں کسی دشمن کا ڈر ہی نہ ہو۔ قاصد نے کہا، یہ شخص کیوں بے خوف و خطر سو رہا ہے؟ اس نے خود ہی جواب دیا، کیونکہ یہ شخص عدل و انصاف کرتا ہے، اس لیے اسے کسی دشمن کا ڈر نہیں ہے۔ ذکرہ نے کہا، امی، عدل و انصاف کرنے سے کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ماں نے کہا، ہاں بیٹا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سادگی اور عدل و انصاف کی وجہ سے لوگ انہیں محبت اور احترام سے دیکھتے تھے۔ بچوں، یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے عظیم لوگ بھی سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ انہوں نے کبھی اپنی طاقت یا رتبے کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیے۔ حنظلہ نے کہا، امی، ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے۔ ماں نے کہا، بالکل بیٹا، ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرح سادگی اور عدل و انصاف کا دامن تھامے رکھنا چاہیے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچ بولیں اور انصاف کریں تاکہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں اور ہمیں بھی اسی طرح محبت و احترام دیں جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا گیا۔ ذکرہ نے کہا، امی، یہ قصہ بہت اچھا تھا، مجھے اور کہانیاں سنائیے۔ ماں نے کہا، انشاءاللہ کل پھر ایک نیا قصہ سناؤں گی، اب سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ بچوں نے خوشی سے ماں کو گلے لگایا اور دعائیں مانگ کر سونے کے لیے لیٹ گئے۔